الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ حمزہ صاحب دسے سوئے آئی جاسی وسلم حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا ٹھیک ہے بابت سو ٹھیک ہے اسے پڑھو نا جان دے چار اللہ ربی محمد شفیع 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 اعوذ باللہ اللهم اغفر مما تشاء وتنزل تشاء وتذل ما تشاء وتعالى من الجلال الجليل ولا جاهد والنهار وتجاهد والنهار وتجاهد من الذي يستوفي
اللہ ربی 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 أعوذ بالله من النار من شر الغفار مما تشاء قاتل الزمن تشاء وتجد من الشهر بخير لكن بالكون بالجلال والنار بالجلال والنار تخرج الحي من الميت تخرج الميت من اللہ ربی 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 اپنی جگہ آلے نہیں آئے اللہ ربی 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 آمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. پاک پروردگار عالم اس ماہ مقدس نہ واسطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ اللہ مائی صاحب نے درجات بلند عطا فرمائے، جن کی پر اللہ جو اس خیر نے کم کی طرح اللہ سے برکت فرما کر اللہ اعلیٰ درجے پر فائد فرما. اللہ محترم بابر صاحب مولانا یوسف صاحب اللہ سب کو صبر کی توفیق نصیب فرما. اللہ یہ مبارک مہینہ بخشش والا مہینہ اس میں صدقے نہ لیا اللہ سے سارے نے پچھلے گناہ معاف فرما. اللہ صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما، امن والی صحت والی زندگی نصیب فرما، ہر پریشانی سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو محترم والدہ صاحب نے صدمہ پہنچا اللہ پر صبر کی توفیق عطا فرما. دو امرید اللہ ان اللہ بصیر بالعباد.
یا رسول اللہ اور پر سب بندے تو بہ جاؤ گے سب بندے پیچھا پیچھا باقی مہربانی بھیجو مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم سبحان اللہ إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم سبحان اللہ سبحان تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون سبحان اللہ سبحان آمنت بالله صدق الله العظيم لولا بکمال ہی کشف الدجى بجمال ہی پڑھیے حسن جمی او خصال ہی حسن جمی او خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سر لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی کے جن کے یہ مکان وہ نبی کے جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا کہ جس کا مکان ہی بلاغ اللہ
الرحمن الرحیم کل من علیہا فان صدق اللہ المولانا العظیم. ہدیہ درود و سلام با حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ارض و سما کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. درود و سلام امام الانبیاء پر جن کی ذات ہی لائق درود و سلام ہے. سامعین کرام، حضرت علامہ مولانا یوسف صاحب اور بابر صاحب کی والدہ مرحومہ آج اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جا رہی ہیں. دعا کریں اللہ رب العالمین مائی صاحبہ کی آنے والی قبر کی منازل کو آسان فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، نیک اور صالحین لوگوں کی قربت اور معیت نصیب فرمائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین اور صاحبزادی رسول سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت اور قربت نصیب فرمائے. سامعین، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے پاس جانے اور ملنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں. ہم مائی صاحبہ سے تو نہیں مل سکے، یہ ہماری ماں تھیں، لیکن ہم ان کے بیٹوں سے ملے ہیں. وقت گزرا ہے، دیکھا ہے ان کا اخلاق و کردار، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مائی صاحبہ بہت بڑی نیک اور صالح عورت تھیں. اور دوسری یہ گواہی جو ہر بندے کے زبان پر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، کہ یہ مبارک دن جو انسان کو میسر آتے ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ نیک اور صالحین لوگ جب اس دنیا سے جاتے اور انہیں دن بھی یہ میسر آ جائیں کہ آج جمعرات ہے، جمعہ ہے آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو بندے کے مقدر کا پتہ چلتا ہے کہ مرنا تو ہر انسان نے ہے، لیکن اتنی حسین موت انسان کو اگر میسر آ جائے تو اس کے لیے بڑی بخشش اور بڑی مغفرت کا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین مائی صاحبہ کی آنے والی قبر کی منازل کو آسان فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام معزز و محتشم اسٹیج پہ تشریف فرما جملہ معززین اور سامعین و ناظرین، آج میں اور آپ محترم جناب مولانا یوسف صاحب اور محترم بابر صاحب کی والدہ مرحومہ کی نماز جنازہ کے لیے یہاں پر جمع ہیں. پروردگار عالم تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے تصدق سے، اور آج کا جو دن ہے 17 رمضان المبارک، جو غزوہ بدر بھی اس کے موقع پر ہوا، اس حوالے سے بھی اللہ رب العزت ہماری ان مائی صاحبہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور ان کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سیئات سے درگزر فرمائے. اب میں دو باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سورہ ملک کی جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے زندگی کو پیدا کیا، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا. مولا کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے اور تمہارا امتحان لے. کس بات میں؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے. اس لفظ پر ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی آپ کو بھی. اس آیت میں اللہ نے احسن کا لفظ استعمال کیا کہ تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے. یہ نہیں کہا اکثر عملا، زیادہ اعمال کر کے کون آتا ہے. اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا میں بھی آپ بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں. آج ہماری زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، ہماری زندگی کے زاویے کی سمتیں. اور اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا. آج ہماری ترجیحات یہ ہیں
کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اس رمضان میں انشاءاللہ 20 قرآن پاک پڑھنے، شب قدر 100 نفل پڑھنے، 5000 مرتبہ اللہ اللہ کرنا ہے۔ ہماری ترجیحات یہ ہے، ہم نظر مقدار پہ رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں جو پیمانہ ہے وہ معیار کا ہے، وہ کوالٹی ہے۔ کوالٹی کیسی ہونی چاہیے؟ معیار اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن آج میری اور آپ کی ترجیحات کثرت پر ہیں، لہٰذا ہمیں اس بات پہ نظر رکھنی چاہیے کہ بھلے 20 نفل نہ پڑھ سکیں، 6 نفل پڑھیں، لیکن اس انداز میں پڑھیں، خشوع و خضوع اتنا ہو، اخلاص اتنا ہو، تقوی اتنا ہو، للہیت اتنی ہو کہ مزہ آ جائے۔ احباب ذی وقار، اعمال کو تولا جائے گا، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے اعمال کریں، ان کے اندر وزن پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کو جاندار بنائیں۔ عبادت بھلے تھوڑی ہو لیکن مضبوط ہو۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، کئی رمضان گزرے اور رمضان بھی آئیں گے، گزرتے چلے جائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں ایک حدیث، درد دل رکھنے والا مسلمان، قلب سلیم والا مسلمان اگر اس حدیث کو سامنے رکھے، خدا کی قسم اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک طویل حدیث ہے، حضرت جبریل امین انہوں نے بد دعا کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امین کہا، وہ بد دعا کیا تھی، مختصر حصہ جو مطلوب ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امین کی، جبریل امین نے بد دعا کی، وہ بد دعا کیا تھی، فرمایا رمضان کا مہینہ آئے، اس مسلمان کو یہ عظمتوں والا، یہ شان والا، یہ رفعت والا مہینہ ملے، اور اس مہینے میں ایسی عبادات کر کے اپنی جنت نہ بنا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، کہ اتنا عظمتوں والا اس کو مہینہ ملا، اتنی رحمتوں والا اس کو مہینہ ملا، اور اس نے اس کو قیمتی نہ بنایا، یوں ہی اس نے چلا دیا، جیسے چلتا چل رہا ہے ایسے اس نے گزار دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہلاک ہو جائے۔ بد دعا کرنے والے فرشتوں کے امام حضرت جبریل امین اور آمین کہنے والے نبیوں کے امام آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، آج جب رات کو سو پھر جائزہ لیجئے، میں بھی لوں، آپ بھی لیں، ہر روز ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہماری تراویح، کیا ہمارا روزہ، کیا ہماری تلاوت، کیا ہمارے ذکر اذکار اس معیار کے ہیں، اس کوالٹی کے ہیں، اس میں تقویٰ، للہیت، خشوع و خضوع اتنا ہے کہ ہم اس حدیث کا مصداق نہیں بنیں گے۔ احباب ذی وقار، یہ دعوت فکر ہے، آج میں بھی سوچوں، میں بھی غور و فکر کروں، آپ بھی غور و فکر کریں، اور پھر ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آخری بات کر رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، ہر شخص اس کو یاد رکھے، اس کو لکھ لے، روزانہ اس کا استحضار کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کئی مسلمان ہیں اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف کھینچتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، یا رب کہتے ہیں، جبکہ ان کا کھانا حرام ہے، ان کا پینا حرام ہے، ان کا لباس حرام ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر بتاؤ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ احباب، حرام تو درکنار، مسلمان کا عزم یہ ہونا چاہیے، مسلمان کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے، حرام تو دور کی بات ہے، مشکوک رزق کے بھی قریب نہیں جاؤں گا۔ جب ہمارا کھانا پینا، لباس، ہمارا ذریعہ معاش حرام ہوگا، پھر دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس بات کا عزم کیجئے، انشاءاللہ تقوی، اخلاص، للہیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عبادات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری ان مائی صاحبہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، یہاں تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہم سب اگر اس چیز کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے بہت بڑی تقریر موجود ہے۔ یہ ہماری امی کی نماز جنازہ، یہ بہت بڑی تقریر ہے، اور میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو اور بابر صاحب کو صبر جمیل عطا کرے، آمین، اور صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا کرے۔ میں نے آپ کے سامنے مختصر سی آیت تلاوت کی ہے،
اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہر زندہ روح نے جس چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روح ڈالا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب موت کا ذائقہ خاص کر ہمارے اوپر مسلمانوں کے اوپر اس ذائقے کو میں نے اور آپ نے میٹھا بھی کرنا ہے اور کڑوا بھی کرنا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ میٹھا اور کڑوا کیسے ہوتا ہے، تو فرمایا کہ موت کا ذائقہ میٹھا اس طرح ہوگا کہ جب ہم اس عارضی دنیا کے اوپر رہ کر اللہ کے حکم کو اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے طریقے کے مطابق اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزاریں گے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا رمضان نماز تلاوت ہر چیز کو اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی شریعت کے مطابق سنت کے مطابق ادا کریں گے تو یہ ذائقہ میٹھا ہوگا، یہ ذائقہ بہت اچھا ہوگا، روح اچھے اطمینان کے ساتھ نکلے گی۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنی منچائی زندگی گزاری، اللہ کے حکم کو اپنے طریقے کے مطابق شیطان کے طریقے کے مطابق اللہ کے لاڈلے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، من چاہا دین اختیار کیا ہے اور جی چاہا تو نماز پڑھ لی، جی چاہا تو روزے رکھ لیے، جی چاہا تو تلاوت کر لی، لیکن اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی سنت کو نہیں دیکھا، تو فرمایا کہ یہ ذائقہ ایسا ہوگا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک گناہگار انسان جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کا جو اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے طریقہ بتایا، جو مشاہدہ بتایا، وہ یہ ہے کہ ایک جاڑی دار درخت کے اوپر چادر کو ڈال دیا جائے، کانٹے دار درخت کے اوپر چادر کو ڈال دیا جائے، جب اس چادر کو کھینچیں گے تو آدھی چادر اس کانٹے دار درخت کے ساتھ ہوگی۔ ایسے ہی وہ شخص، وہ انسان، وہ مومن جو منچائی زندگی دنیا کے اندر گزار رہا ہے، جب اس کی روح نکلے گی تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ کے اندر ہتھوڑا ہوگا اور وہ ایک جوڑ کے اوپر ضرب لگائے گا، سٹ لگائے گا اور یہ کہے گا اے خبیث بدن کے خبیث روح نکل جا۔ ایک جوڑ سے روح نکلے گی، دوسرے جوڑ کے اندر آ جائے گی، اس لیے کہ دنیا کے اندر وہ کہتا تھا مرنے کے بعد دیکھیں گے، دیکھا جائے گا۔ کس نے مرنے کے بعد دیکھنا ہے؟ دنیا کے اندر جو چاہے عیاشیاں کر لیں۔ تو یہ ذائقہ میٹھا یا کڑوا میں نے اور آپ نے بنانا ہے۔ میٹھا ذائقہ اس صورت میں ہوگا کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی اتباع کرنی ہوگی، کڑوا ذائقہ یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب، مجھ سے جید علماء کرام نے جو بیان کیا، غالباً کم آدمی سننے والے ہیں اور زیادہ آدمی باتیں کرنے والے تھے، تو یہ انمول تحفے علماء آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو تھوڑا ابھی ٹائم ہے، تھوڑا سی غور سے سنیں، بیٹھ بھی جائیں۔ محبت سے پڑھیے صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے نہایتی محترم مقام جناب مولانا محمد یوسف صاحب اور میرے نہایتی محترم بھائی راجہ محمد بابر صاحب، ہم تعزیت کرتے ہیں، ان کے دکھ کے برابر کے شریک ہیں، دعا کرتے ہیں کہ بلا مائی صاحبہ کی آنے والی ساری منزلیں آسان فرمائے، آمین۔ ان کے خامد محترم کو آپ بخوبی جانتے ہیں، میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کی باتیں جو سنی ہیں، لوگوں نے سنائی ہیں، وہ قابل تعریف ہیں، قابل رشک ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور ان کی زوجہ محترمہ کی بھی کامل بخشش فرما کر درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ یہ مائی صاحبہ بقول علامہ صاحب کے 95-96 سال کی عمر میں مائی صاحبہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ وہ ایک صدی سمجھ لیں، لیکن پورا محلہ یہ گواہی دیتا ہے کہ قبلہ مائی صاحبہ کی جو صفات ہیں وہ اچھی صفات کی مالک تھی۔ نماز تو یہ گھرانہ سارا یہ علمی گھرانہ ہے اور اچھا گھرانہ ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ قبلہ مائی صاحبہ کی بخش فرما کر درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ ایک دو باتیں آپ سے عرض کروں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ جنازے کے اندر ایک دو ہی آدمی کافی ہونے چاہیے. وہ کوئی عالم دین پروفیسر جمرو صدیقی صاحب موجود ہیں. چلو کسی کے پلے میں کوئی بات آ جائے تو یہ بڑی بات ہے. ایک دو باتیں میں آپ سے عرض کروں گا. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, اور تسبیح بھی پھیرتے ہیں, اور تقریریں بھی کرتے ہیں, لیکن دو تین چیزیں ہم چھوڑتے نہیں ہیں. جھوٹ نہیں چھوڑتے, وعدہ خلاف ورزی کرتے ہیں, امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں. تین باتوں پر ہی گفتگو کروں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وہو منافق. جس کے اندر یہ تین چیزیں ہیں وہ منافق ہے. اعتقادی نہیں, عملی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. فرمایا اذا حدث کذب, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. پھر فرمایا وَإِذَا تُمِنَ خَانَ, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے. یاد رکھو صحیح مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے, جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اور صحیح مسلمان وہ ہے جس نے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ فائدہ پہنچایا ہے. یہ مائی صاحبہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں, وہ جو بھی ان سے اچھے اعمال یا برے اعمال وہ ساتھ ہیں, اور یہ ایسا ساتھی ہے جو قبر تک بھی پہنچتا ہے, اور اس ساتھی نے جان نہیں چھوڑنی. اچھے اعمال کرو گے. مائی صاحبہ کی خواہش کی ایک اور بات بتا دوں. علامہ صاحب یہ بیان فرما رہے تھے پہلے صبح کے وقت کہ مائی صاحبہ ہر وقت دعا کرتی تھی کہ اللہ جب میری موت آئے رمضان کا مہینہ آئے, جب موت آئے جمعے کا دن آئے, جمعرات کا دن آئے. سبحان اللہ. تو اللہ نے قبلہ مائی صاحبہ کی یہ دعائیں قبول کی ہیں. اور یاد رکھو دنیا یہ دار العمل ہے, یہ دار الجزا نہیں ہے. اچھے عمل کرو گے تو قبر مومن کے لیے فرمایا وہ جنت کے کیاروں میں سے کیاری بن جائے گی. اور اگر کوئی برا عمل کرے گا تو وہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا. بظاہر قبریں ایک جیسی ہوتی ہیں لوگوں, لیکن اندر کے حالات اللہ جانتا ہے یا وہ مردہ جانتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ جمرو صدیقی صاحب سے گزارش ہے بقایا وقت. خدا نے ماں کو یہ عظمت کمال دی کہ اس کی دعا سے آئی مصیبت بھی ٹال دی. قرآن نے ماں کے پیار کی ایسی مثال دی, جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی. لائق سات تعظیم و تکریم معزز و محترم شرکائے جنازہ, یہ مائی صاحبہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات کے بامثداد ایک پاک دامن, ایک طیب, ایک مرد مجاہد, مرد باصفا مرزا عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رفیقہ یاد ہیں جو صاحب کردار تھے. اور جن لوگوں نے ان کو دیکھا ان کے قول اور فعل میں موافقت تھی, یکسانیت تھی, اور وہ پیکر خلوص تھے. اور اسی طریقے سے ان کی دو بیگمات یہ میری مائیں جو میں نے دیکھی ہیں, انتہا درجے کا اعلیٰ قسم کا اخلاق کی مالکن و وارثن. اور یہ ان کے پاس جب بھی جانے کا موقع ملا محبتیں انہوں نے دی, مسکرا کر ملی, دعاؤں سے نوازا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی میں کہتا ہوں مائی صاحبہ کے مقام پر رش کیا ہے کہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت والا جمعرات کا دن, اور اللہ کریم نے ہماری مادر مشفقہ کو یہ دن عطا کیا. ان کا بیٹا مولانا یوسف صاحب ایک مایا ناز عالم دین, صاحب کردار عالم دین,
اور دوسرا بابر صاحب وہ ایک خوبصورت اور کامیاب تاجر کھویٹے کے ساتھ کھویٹے میں دیانتداری کے ساتھ اپنے تجارت کے پیشے کو آگے بڑھانے والے نیک نامی کو بہت انہوں نے بھی خریدا. یہ اس ماں کی عظمت کا ثبوت ہے کہ جنہوں نے اپنے صاحب کردار بیٹوں کو جنم دیا. اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ کی مشکلات کو جو قبر اور قیامت کی ہیں ان کو اللہ آسانیوں میں تبدیل فرمائے. حضرات رمضان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ عمر سمیٹ کے جا رہا ہے. اس میں 2 عبادتیں کرنے کا اور 2 دعائیں کرنے کا نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بڑے تاکیدی حکم دیا. ایک یہ کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ورد ہو سکے اتنا کیا جائے. اور دوسرا استغفار کی کثرت کی جائے. اور تیسرا جنت کے ملنے کی اور دوزخ سے بچنے کی اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کی جائے. اس وقت حضرات غزہ میں کشمیر میں مظالم کی انتہا دین کے دشمنوں نے بپا کر رکھی ہے. غزہ والوں کے لیے دنیا قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے. حضرات افطاری کے وقت سحری کے وقت رو رو کر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں ان کی بازیابی آزادی کے لیے دعا کیجیے. نیت فرما فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے عادت میں یہ اپنے جوتے اتار کر پاؤں کے درمیان رکھیں اور نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد صفیں توڑنی ہے. اور ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، جب امام چوتھی تکبیر کے امام کو بھی اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے اور مقتدیوں میں کی دونوں ہاتھ چھوڑ کر پھر اس کے بعد سلام پھیرنا چاہیے. ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر قبلہ مائی صاحبہ کا توفہ دیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. خالق لم یزل مالک دو جہاں مہربان و رحیم و کریم مولا، جتنا کلام مجید احباب نے میری ملک کیا ہم سب نے پڑھا، ادب سے آپ کی بارگاہ میں پیش ہے. ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. عرب و عجم کے تاجدار، 2 جہاں کے مختار، نبیوں کے سردار و امام جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرما. جمیع انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات، جمیع صحابہ کبار، تابعین نظام، جمیع اہل بیت اطہار، سرکار کے والدین کریمین، آپ کی امت کے تمام شہداء اور بطور خاص شہدائے بدر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرمائے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی اللہ ان کے درجہ ان کی بارگاہ میں بھی پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرماؤ. سرکار کے جمیع تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام، اولیاء اعظام،
कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाओ। जितने फर्जंदान इस्लाम इस जनाजे के इज्तिमा के अंदर हम सब मौजूद हैं, हमारे जितने ख्वाहिश व कारब ख्वातीन हज़रात, वालिदैन, नानी नाना, दादी दादा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो भी जा चुके हैं, अल्लाह सबके रूहों को स्वाब उठाकर सबको जन्नत में मुकाम और जगह अता फरमा। या अल्लाह इनके शौहरे नामदार मिर्ज़ा इसमतुल्लाह साहब मरहूम मगफूर, उनके बड़े बेटे यूनुस साहब और इस ख़ानदान के जितने भी अहबाब आज तक जा चुके हैं, अल्लाह सब की रूहों को इसाले स्वाब करते हैं, सब के दर्जात को बुलंदियाँ अता फरमा। बिलखुसूस हमारी ये मादर मुशफ़िका, इंतहाई शफ़क़तें करने वाली, प्यार बखेरने वाली, दुआएं देने वाली हमारी अजीम माँ, या अल्लाह आपने बहुत खूबसूरत वक्त इनको अता किया। हम इनकी बुलंदी दर्जात के सिलसिले में आपकी बारगाह में इल्तिजा करते हैं। अल्लाह इनके दर्जात को बेपनाह बुलंदियाँ अता फरमा। या अल्लाह कब्र के अंदर, अशर के अंदर जो भी मुश्किल मनाज़िर इनको पेश आने वाली हैं, आसानियों में तब्दील फरमा। हम सब को अपनी कब्र क़यामत के लिए बेहतरी का सामान करने की अल्लाह हिम्मत व तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इल्तिजा है, दरख्वास्त है, हम शर्मिंदा हैं गुनाहों की वजह से। या अल्लाह कसरत के साथ वो गुनाह हमसे हो रहे हैं, माफ़ करने वाला तू ही है, माफ़ी अता फरमा। माफ़ी चाहते हैं मौला, सारी दुनिया में इस वक्त मुसलमान बेचैन परेशान और दुखिया है, मौला मुसलमानों की हाल पर रहम व करम फरमा। या अल्लाह गज़ा के मुसलमानों को, कश्मीर के मुसलमानों को जुल्म और जबर से अल्लाह निजात और छुटकारा अता फरमा। या अल्लाह जालिमों की गुलामी से उनको छुटकारा अता फरमा। या अल्लाह हुजूर के सदके सारे मुसलमानों को मुत्तहिद व मुनज़्ज़म होकर, जानदार आवाज़ बनकर, गैरों की आंखों में आंखें डालकर, या अल्लाह उनके मुकाबले की हिम्मत और तौफीक अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी अफरा तफरी से अल्लाह महफूज़ व मामून फरमा। समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। के टुर जाने ने सब रंग रंगीले, बस नाम खुदा दा रहना। टुर जाने ने सब रंग रंगीले, बस नाम खुदा दा रहना। ते दम दम नाल मुहम्मद बख्शा, असी अल्लाह अल्लाह कहना। ते ना कर बंदिया है तू मेरी मेरी, ना कर बंदिया तू मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी। चार दिनां दा दुनिया मेला, ते फिर मिट्टी दी तेरी। के नारो चलिया मौत दा सुन के, नारो चलिया मौत दा सुन के, ते ना रोड़ अखियां चों पानी। क्योंकि टुर गए नबी मोहम्मद सरवर, ए मन तकदीर रबानी। ते माड़ न करिए रूप गणे दा, ओ माड़ न करिए रूप गणे दा। इत्थे वारस कौन हुसन दा, सदा ना रहसन शाखां हरियां, ते सदा ना फुल चमन दा। ते असलां नाल जिने की करिए, ओ नस्लां तक नहीं भुल दे। बद नस्लां नाल नेकी करिए, ओ पुठियां चालां चले दे। के बेकदरे दी यारी कोलो, बेकदरा दी यारी कोलो, तौबा लख लख वारी। चंगा होया लड़ नेड़ियों छुड़िया, अजे उम्र नहीं गुजरी सारी। ते नीचा दियो
چاندی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی کر ٹلی تے شام پیا تے لوک کران نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آخر کم کاری یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہ دار پہ بلا لیا سب جس سے جانا ہاتھ اٹھا کے جس چاہ دار پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا یا جسے چاہ اپنا بنا لیا کہ میں نیوا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائن اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہ در پہ بولا لیا جس چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال ہی اے دنیا ایک مسافر خانہ تو کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھا پکے ڈیرے لاوے نا کر بندیا نا کر بندیا تو میری میری او نا تیری نا میری او چار دنوں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری تے میں نا او تے تلکن رستا مینوں دے کون سنبھالا پکے دیون والے بہت تے تم ہاتھ پکڑن والا تے حکم دے بن کام تمام میسر ہوندے او نام دا چت درے او رحم سکے او ساوے کردہ تے کہروں ساڑے ہریا جیون جیون
لکھ ہزار تیرے تی سونے خاک اندر رل ستے تے لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی لا پریت اجئی محمد جگ وچ رے کہانی تیا فرما دل قدرت تھی قدرت تھی جس باغ بنائے وہ جگ سنسار تمامی وہ رنگ برنگی وہ بوٹے لائے تے کچھ ہاسے کچھ آمین سبحان اللہ تیرے دامنوں درد فراق تیرے دامنوں تاپ رینت چڑھیا اے ہو درد دعائے ساڈا گلڈی اتار گلڈی اتار دیدار بکاوی ہوئی شک نہ پوچھدا ذاتا وہ روح برو سجن دے کے تے کر لئیے دو باتاں صدا نہ باغی اے بلبل بولے او صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا صدا بہار صدا بہار دئیس باغ او کبھی کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری اے نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ ریسن شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے بد نسلاں نال نیکی کریے
او پٹھیاں چالا چلے دے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدرہ دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اجے عمر نہیں گزری ساری تنی چاندیو چاندی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی کر ٹلی تے شام پیا تے لوک کران نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آخر کام کاری یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہا در پہ بلا لیا سب بو جس سے جانا ہاتھ اٹھا کے جس چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا یا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ میں